حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم سامعین کرام، واجب الاحترام معززین شہر، یہ محفل بڑی قیمتی محفل ہے، بڑی بابرکت محفل ہے۔ یہ وہ محفل ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے حبیب محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کائنات کا ذکر خیر ہے۔ وہ ذکر کہ جس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے اور پھر فرشتوں کے ذمے بھی اس بات کو لگایا ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پڑھتے رہنا ہے۔ صرف فرشتوں پر نہیں بلکہ یہ مومنوں کے لیے بھی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ پیغام مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے کہ اے میرے بندے، جہاں تم لوگ میری عبادت کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر خیر کرنا ہے وہ ذکر خیر اس وقت تک قابل قبول نہیں، وہ ذکر خیر اس وقت تک قابل قبول نہیں اگر تم میرے محبوب کا ذکر نہ کر لو۔ اللہ کے محبوب نے خود بتایا۔ دیکھیں، ہم جو بات کریں گے، جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا، یعنی کہ قرآن مجید کی آیات ہوگی، وہ سنائیں گے، یا حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ بتائیں گے۔ ایک بندہ ہے، ایک صحابی ہے، وہ دیہات کا ہے، وہ آیا اور دعا کرنے لگا، دعا کرتے کرتے پھر اپنے اسی طرح ہاتھ کیا، اٹھ کے جانے لگا۔ اللہ کے حبیب نے بلا لیا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ دعا میں جلدی کر دی۔ کیا فرمایا کہ تو نے دعا میں جلدی کر دی۔ اے اللہ کے حبیب، دعا کیسے کرنی ہے آپ بتا دیجئے، کیونکہ صحابہ اکرام ہر وہ بات جاننے کے باوجود بھی اس اللہ کے حبیب سے پوچھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ یہ جملہ عام تھا، لیکن کیا ہے کہ صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، توجہ میری طرف، کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، آپ کو بھی حاصل ہوگا، ہمیں بھی حاصل ہوگا۔ توجہ میری طرف، ادھر ادھر کو چھوڑ دیں کہ اللہ کے حبیب نے جب صحابی رسول سے کہا کہ دعا میں کیا کیا، جلدی کر دی، دعا میں جلدی کر دی، تو اللہ کے حبیب کے اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ذکر میں اللہ کے حبیب کا تذکرہ نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کی حمد کر، اللہ کی تعریف کر، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھ۔ بات سمجھ آئی؟ سب سے پہلے دعا کا طریقہ کیا ہے کہ تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کی حمد و ثنا کر، وہ کسی بھی الفاظ میں ہو۔ وہ جب اللہ کی تعریف کرے گا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھ، پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کر، وہ تیری دعا قبول ہوگی۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں
کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر محبوب کا ذکر نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا عام کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اتنا عام کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کا پہلے والا دن جو ہے وہ دوسرے سے، وہ دوسرا دن پہلے والے دن سے افضل ہوگا۔ آپ دنیا میں آئے اس سے پہلے کا جو دن ہے وہ بعد والا دن پہلے والے دن سے افضل ہوگا۔ بچپن سے جوانی کی طرف آئے، لڑکپن کی طرف آئے، بچپن سے لڑکپن بہتر، لڑکپن سے جوانی بہتر، جوانی سے نبوت کے اتوار بہتر، پھر وہ محبوب یار بہتر۔ وہ سارے دن ہے کہ محبوب، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی کیسے نہ ہوتے؟ جو یار دیا، جو یار غار دیا اللہ نے اپنے محبوب کو حضرت ابوبکر صدیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کیونکہ محبوب کی رضاعت ہے، وہ یار ہے، بچپن کے ساتھی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے محبوب کی دعا ہے جب دل میں طلب ہوتی ہے، جب اللہ کے محبوب ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ پھر عمر بھی عطا ہوتا ہے، پھر عثمان بھی عطا ہوتا ہے، پھر شیر خدا بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر صحابہ کی جماعت بھی بنتی ہے، وہ اللہ والوں کی جماعت جو محبوب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنی امت کے بارے میں، اللہ کے محبوب کی امت کے بارے میں کہ اے میرے محبوب کل جب قیامت کا دن ہوگا، کل جب قیامت کا دن ہوگا ہر طرف اپنی اپنی امت، جتنی بھی امتیں ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گی، محبوب کی امت بھی پریشانی کے عالم میں ہوگی۔ اے میرے محبوب اس بات کو یاد کیجئے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ جب یہ امت محبوب کے پاس پہنچ جائے، جب یہ امت محبوب کے پاس پہنچے گی تو عرض کرے گی کہ اے محبوب بڑی پریشانی ہے، آپ کرم فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات کو مختصر کر رہا ہوں، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے بات چلتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی محبوب تک آتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب اللہ کے محبوب اس وقت سجدے میں ہوں گے، اس وقت سجدے میں جائیں گے اور وہ ایسی دعا پڑھیں گے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ دعا اللہ کی ذات اس وقت مجھے سکھائے گی۔ کیسا راز ہے، دیکھیں کیسا راز ہے کہ کوئی اور لے نہ لے، کیسا راز ہے کہ کوئی اور پڑھ نہ لے، کیسا راز ہے اللہ کا اور اس کے محبوب کا کہ کوئی اور وہ جملہ ادا کر نہ دے۔ کیسی محبت ہے اپنے محبوب سے کہ کوئی اور وہ لفظ بول نہ دے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وہ لفظ خاص کر دیے، وہ راز کر دیے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا جس امت کے لیے اللہ کے محبوب جو الفاظ بولیں گے وہ اللہ اپنے محبوب کو اس وقت سکھائے گا۔ او ایک کواری تک کہہ دے سبحان اللہ، بڑی چپ بھائی اتنی بات اس امت کے لیے ہے، یہ میرے محبوب کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ محسن انسانیت، وہ ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کائنات، مقصد کائنات، صاحب معراج، انبیاء کی تصدیق کرنے والے، خدا کے حبیب، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ترجمان خدا، داعی اللہ، محمد مصطفیٰ، رہبر و رہنما، احمد مجتبی، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اللہ کے محبوب کہ جس محبوب کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
جب اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو اس جہانوں میں رہنے والی تمام مخلوقات کے لیے بھی اللہ کے محبوب رحمت ہے۔ اور پھر جو امت عطا کی ہے، بلکہ اللہ نے جو اس امت کو شرف بخشا ہے، وہ شرف کیا ہے؟ وہ شرف یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت یہ امت اپنے سے پہلے امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اور وہ امتیں اعتراض کریں گی کہ آپ کے ساتھ تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر آپ ہمارے بارے میں گواہی کیسے دیتے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب کی رحمت ہے، یہ اللہ کے محبوب کا فضل ہے جو ان امت پر ہوا۔ میرے محترم، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو اگر سجایا گیا ہے تو وہ یہ تیرے اور آپ میرے محبوب کے لیے ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو جو بنایا ہے یہ اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ اس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا تعارف اور اپنے محبوب کے ذریعے کروانا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف اپنے محبوب کے ذریعے کروایا۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، وہ جنت کو سجایا جائے گا، وہ بھی محبوب کے لیے ہے، اس امت کے لیے ہے۔ لیکن آج خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج یہ امت جو ہے، اس وقت جو میرے اور ہم لوگ جو ہیں، یہ حق ادا نہیں کر رہے۔ بات رضاعت کی کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ لیکن کیا کہ جو رضاعت والے، مثال کے طور پر اب میں بات صحابہ سے لے کے آگے چلتا ہوں کہ اللہ نے جو امتیوں میں سے پہلے امتی عطا فرمائے وہ صحابہ اکرام ہے، پھر آگے چلتی چلتی امت یہاں تک پہنچ گئی۔ اب اس امت کے اعمال، یعنی کہ ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ ایسے امتی، ہمارے جیسے امتی، گنہگار امتی، اللہ سب کی بخشش فرمائے، گنہگار امتی کیا اللہ کے اور رسول کے اس حکم کو مانتے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میری امت میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا امت میں سے نہیں ہے۔ اور پھر بے ایمانی، دغا بازی، دھوکہ دہی، دوسرے بھائی کا حق کھانا، فراڈ کرنا، باقی کے سارے معاملات، ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی وہ امت ہیں جو سب سے افضل ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہم افضل ہونا بھول گئے، ہم اللہ کے محبوب کی تعریف بھول گئے، ہم اللہ کے محبوب کا مقام بھول گئے، ہم اللہ کے محبوب کی وہ دعائیں بھول گئے، ہم اللہ کے محبوب کا تڑپنا بھول گئے اس امت کے لیے۔ اگر ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے محبوب ہمارے لیے تڑپے ہیں تو پھر آج بھی ہمیں تڑپ جانا چاہیے، پھر آج بھی ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے کہ جس سے اطاعت رسول ثابت ہو، جس سے پتا چلے کہ یہ امت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔